بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان کے معزز اور مسلمان عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں پاکستان کے ہر شریف شہری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی شکریہ پاکستان کے تمام ذمہ داران کا، خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کی پوری حکومت۔ پاکستان نے گزشتہ 40 دنوں میں ایک بار اور رمضان جنگ کے انتہائی حساس لمحات میں ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ حقیقی معنوں میں ایک دوست، مسلمان، برادر اور ہمسایہ ملک ہے۔ اسلامیہ جمہوریہ ایران اور ایران کی بہادر، غیرت مند اور مزاحمت کرنے والی عوام 40 دن کے بے مثال مزاحمت کے بعد دنیا میں ایک نئی عسکری، سماجی اور سیاسی مظہر کے طور پر دوبارہ ابھری ہے۔ یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بندی کامیاب ہو۔ اپنی گھاس کاٹنے کی حکمت عملی کے تحت وہ فلسطین اور لبنان کی طرح اس جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی کرے گا تاکہ پورا امن عمل ناکام ہو جائے۔ لیکن ایران نہ لبنان ہے اور نہ فلسطین۔ ایران ایران ہے۔ آج صبح ایران کے وقت کے مطابق 9 بجے سے اسرائیل نے ایران کی کئی اہم تیل مراکز کو نشانہ بنایا، اور ایران نے فوری طور پر میزائلوں سے اس کا بھرپور جواب دیا۔ اسلامیہ جمہوریہ ایران ان مذاکرات میں کسی بھی قسم کے اعتماد کے بغیر اور مکمل بد اعتمادی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اعلان کردہ مقاصد، چاہے جنگ سے پہلے ہو یا دوران جنگ، کوئی بھی حاصل نہیں ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران انسانی اور مادی نقصانات کے باوجود مضبوطی سے قائم ہے اور پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ ایران اور محور مزاحمت کی قیادت کر رہا ہے۔ ایران کی فوجی، میزائل اور ڈرون صلاحیت نہ صرف باقی رہی، بلکہ دنیا اب اس کی نئی سطحوں اور اسرائیل اور جدید امریکی طیاروں پر اس کے مؤثر حملوں سے واقف ہو چکی ہے۔ ایران کا 1 گرام افزودہ یورینیم بھی ملک سے باہر نہیں گیا، حالانکہ اسے قبضے میں لینے کے لیے ایک بڑی کارروائی کی گئی تھی جو الحمدللہ ناکام رہی۔ ان 40 دنوں میں ملک کے اندر 1 گھنٹے کی بد امنی بھی نہیں دیکھی گئی، اور ایرانی عوام نے ثابت کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کی ایرانی معاشرے کے بارے میں ساری سوچ محض ایک وہم تھی۔ پورے 40 دن کی جنگ کے دوران ایران میں ایک دن کے لیے بھی پانی، خوراک، بجلی، گیس اور فیول کی کمی محسوس نہیں ہوئی، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے ثابت کیا کہ وہ ایسی باوقار اور غیرت مند قوم پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایران کی بیرون ملک اپوزیشن، خصوصاً سابق شاہ کا بیٹا، جس نے ہر وہ ممکن کوشش کی کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر ملٹری اٹیک کریں، آج ذلیل و خوار بیٹھا ہے۔ ایران کے اس دعوے کو بھی تقویت ملی کہ ملک کے اندر بدامنی، دشمن عناصر، امریکی نیٹ ورکس اور موساد سے منسلک ایجنٹس کے ذریعے کرائی گئی تھی۔ لبنان میں محور مزاحمت کے خاتمے اور حوثیوں کی کمزوری کے دعوے بھی جھوٹا ثابت ہوئے، اور دنیا، خصوصاً اسرائیلی غیر قانونی باشندے، نے دیکھا کہ حزب اللہ اب بھی غالب ہے، اور لبنان میں اس کا کردار مزید بڑھے گا انشاءاللہ۔ اس جنگ کا ایک اہم ترین فائدہ آبنائے ہرمز ثابت ہوئی۔ یہ وہ گزرگاہ ہے جو جنگ سے پہلے مکمل طور پر کھلی اور مفت تھی، لیکن اب ایران کے لیے ایک اسٹریٹجک اور انتہائی منافع بخش آلہ بن چکی ہے، اور جمعے کے مذاکرات میں یہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ البتہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ صرف ایک عارضی جنگ بندی ہے۔ اگر امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی شرائط قبول نہیں کرتا تو رہبر انقلاب بھی مستقل جنگ بندی قبول نہیں کریں گے، اور اس وقت تک سپاہیان اسلام کی انگلیاں ٹریگر پر رہے گی، فائر کے لیے بالکل تیار۔ یاد رکھنا چاہیے، یہ صرف ایک سادہ جنگ بندی نہیں ہے، یہ ایک ایسی عظیم فتح ہے کہ ایک ایسی سپر پاور کے خلاف جو دعویٰ کرتی تھی کہ وہ ایران کی پوری تہذیب کو ختم کر سکتی ہے۔ اور اگرچہ عسکری اور حکومتی لحاظ سے یہ ایران کی بڑی فتح ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ اسلام آباد میں جنگ بندی اور مذاکرات پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی سیاسی،
سیکیورٹی، انسانی اور معاشی کامیابی ہے۔ یہ فتح ہم پر اور آپ پر، پاکستان کی معزز قوم اور ریاست پر مبارک ہو، اور اس شکست پر ایران اور پاکستان کے دشمنوں کو تعزیت پیش کی جانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔